پی ڈی ایم کا آج ہونے والا احتجاجی مظاہرہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کی مختلف شاہراہوں سے آج ریلیاں نکلیں اور الیکشن کمیشن کے سامنے بھرپور احتجاجی مظاہرہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ کوشش اس لیے کہوں گا کہ جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد ہی حاصل نہ ہوا اور ایک بے نتیجہ احتجاجی مظاہرہ کر کے پی ڈی ایم کی قیادت اپنے گھر جا چکی ہے۔ اور جس طرح سے میں بھی چائے پی رہا تھا تو اسی طریقے سے سرد رات میں وہ بھی چائے پی رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنی بڑی غلطی ہم سے کیسے سرزد ہو گئی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ بڑی غلطی کیا ہے، تو آپ کو انتظار نہیں کرواتا، اور وہ بڑی غلطی یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو چارٹر آف ڈیمانڈ لے کر گئی تھی وہ چارٹر آف ڈیمانڈ الیکشن کمیشن کو دینا ہی بھول گئی۔ اب آپ سوچیں گے کہ اتنی بڑی کوتاہی کیسے کر سکتی ہے پی ڈی ایم کی قیادت، تو یہ کوتاہی ہو گئی۔ مولانا غفور حیدری اور احسن اقبال دونوں اپنی اپنی جماعتوں کے سیکرٹری جنرلز ہیں، اور ان دونوں حضرات نے الیکشن کمیشن میں یہ چارٹر آف ڈیمانڈ یا جسے مطالباتی خط کہیں یہ پہنچانا تھا الیکشن کمیشن تک۔ یہ دونوں ہستیاں تقریباً 1 گھنٹہ پہلے مرکزی قیادت سے الیکشن کمیشن کے سامنے پہنچ گئیں اور وہاں پہ دونوں حضرات نے تقاریر کر دی، لیکن تقاریر کے بعد یہ بھول گئے کہ یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے الیکشن کمیشن کو بھیجنا بھی ہے یا پہنچانا بھی ہے۔ اس کے بعد ان کی مرکزی قیادت آ گئی اور مرکزی قیادت کے استقبال کی وجہ سے یہ دونوں بڑی شخصیات چارٹر آف ڈیمانڈ دینے میں قاصر رہیں۔ اس کے بعد خطابات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آفتاب احمد خان شیرپاؤ کا خطاب ہوا، محمود خان اچکزئی نے خطاب کیا، اختر جان مینگل نے اپنا غصہ نکالا اسٹیبلشمنٹ پہ اور حکومت پہ۔ اس کے بعد اویس نورانی نے خطاب کیا اور انہوں نے وزیر اعظم کو ایک مرتبہ پھر تانے دیے چرس کے، کوکین کے اور ہیروئن کے۔ اور اس کے بعد مریم نواز وہ اپنے اسی انداز میں، غسیلے انداز میں بولیں، اور مولانا فضل الرحمان نے آخر میں پھر ویسی ہی بات کی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دونوں طرف ہوتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نام نہ لوں، تو نام نہیں لوں گا تو پھر نکے دعوی رہ جاتا ہے۔ نکے کے ابے تک بات ٹھیک رہی، لیکن اس کے بعد والی بات وہ بھول گئے، اور بعد والی بات یہ تھی کہ جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے وہ تھا فارن فنڈنگ کیس، اور مسلم لیگ نون کی قیادت، جے یو آئی کی قیادت، پختونخوا میپ کی قیادت سمیت پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں، پیپلز پارٹی سمیت، کہ ہم فیصلہ لینے آ رہے ہیں، لیکن فیصلہ کیا لینے آئے اور فیصلہ کیا سنایا؟ کچھ نہیں۔ پی ڈی ایم نے آج چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرنا تھا۔ وہ چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہے وہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں، یا آپ ابھی اپنی سکرین پہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ چارٹر آف ڈیمانڈ 4 صفحات پر مشتمل چارٹر آف ڈیمانڈ میں 4 نکات ہیں جو کام کے ہیں، لیکن ہے 4 صفحات پہ۔ ان 4 صفحات پر مشتمل 4 نکات میں بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی کے 23 فارن فنڈنگ اکاؤنٹس کی نشاندہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کر چکا ہے، لہٰذا 6 سے 6.5 سال سے پینڈنگ جو کیس ہے اس کے اوپر فیصلہ صادر کیا جائے اور فی الفور فیصلہ سنایا جائے۔ اس میں جو دوسرا نقطہ ہے وہ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت سمیت سول سوسائٹی اور میڈیا کو بھی الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی کے اجلاسوں میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے اور ان کیمرہ سیشنز کا سلسلہ ختم ہو، تاکہ معلوم ہو سکے کہ سکروٹنی کمیٹی کس طرح سے کام کر رہی ہے۔ اس چارٹر آف ڈیمانڈ کا جو تیسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مدعی کو ان 23 فارن فنڈنگ اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کی جائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ اور جو چوتھا چارٹر آف ڈیمانڈ اور جو سب سے آخری ہے وہ یہ ہے کہ مدعی اکبر ایس بابر کو تحفظ فراہم کیا جائے اور ان کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے، لیکن اگر انہیں کچھ ہوتا ہے تو پھر اس کے ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان اور الیکشن کمیشن ہوں گے۔ یہ 4 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ 4 صفحات پر مشتمل تھا، لیکن پی ڈی ایم کی قیادت یہ آج الیکشن کمیشن کو فراہم کرنے سے قاصر رہی۔ جیسے ہی یہ احتجاجی مظاہرہ ختم ہوا تو اس کے بعد جب صحافیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اور
مختلف ٹی وی چینل نے بھی یہ بات کی اور ہم نے بھی یہ بات بتائی تھی کہ جس مقصد کے لیے پی ڈی ایم کا آج احتجاجی مظاہرہ ہوا وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا اور یہ احتجاجی مظاہرہ بے نتیجہ ختم ہو گیا. تو اس کے بعد پھر خیال آیا پی ڈی ایم کی قیادت کو کہ آیا وہ چارٹ آف ڈیمانڈ ہم نے کیوں پیش نہیں کیا. تو اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان کے پرسنل سیکرٹری کی طرف سے صحافیوں کو چارٹ آف ڈیمانڈ بھجوایا گیا اور ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ پیش کیا جا رہا ہے. احسن اقبال کی طرف سے بیان آ گیا کہ یہ چارٹ آف ڈیمانڈ ہم کل پیش کریں گے. تو اس لحاظ سے جو دونوں بڑی جماعتیں تھیں پی ڈی ایم کی جن کی مرکزی قیادت موجود تھی وہ دونوں آپس میں ان کی کوارڈینیشن ہی نہیں تھی کہ یہ چارٹ آف ڈیمانڈ آج دینا ہے یا کل دینا ہے. لیکن ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون احسن اقبال اور سیکرٹری جنرل جے یو آئی فے مولانا غفور حیدری دونوں حضرات بھول گئے تھے کہ آج الیکشن کمیشن میں ہم نے پیش ہونا ہے اور وہاں جا کر یہ چارٹ آف ڈیمانڈ یا مطالباتی خط سامنے رکھ دینا ہے. لیکن بہرحال اب یہ کل کی بات ہے, کل وہ پیش کریں گے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کیا رد عمل دیتا ہے یہ کل دیکھا جائے گا. لیکن آج جو خطابات ہوئے ہیں ان میں کچھ اہم باتیں ہوئی ہیں. مولانا فضل الرحمان نے ایک بات کی اور وہ بات یہ تھی کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تنقید ضرور کریں لیکن نام استعمال نہ کریں. تو انہوں نے پھر وہی الفاظ استعمال کیے کہ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں دائیں جانب کروں تو وہاں پہ بھی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور اگر بائیں جانب کروں تو وہاں بھی رحمۃ اللہ ہے. تو پھر اب رحمۃ اللہ کا نام لینا نہیں ہے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ نکے دابا. دوسرا پیغام انہوں نے جو دیا وہ پیغام انہوں نے دیا شیخ رشید احمد کو اور وہ یہ تھا کہ مدارس کے طلباء کو آپ پی ڈی ایم کے جلسوں سے روک نہیں سکتے. اور مثال انہوں نے دی کالج اور یونیورسٹی کی طلباء کی کہ جب کالج اور یونیورسٹی کی طلباء سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں تو مدارس کے عاقل اور بالغ طالب علم کیوں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے, تو انہیں آپ روک نہیں سکتے. مریم نواز کی طرف سے جو بڑی بات کی گئی وہ تھی اسرائیلی اور بھارتی ان افراد کے نام جنہوں نے عمران خان کو فنڈنگ کی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب عمران خان کو ہم بھاگنے کا موقع نہیں دیں گے اور الیکشن کمیشن کو یہ فیصلہ سنانا ہوگا. اور تیسری جو بات انہوں نے کی اہم وہ یہ تھی کہ انہوں نے براڈ شیٹ کو فراڈ شیٹ قرار دیا. اس کے بعد اویس نورانی نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے وزیر اعظم پر تنقید کی اور تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے آٹا دال چینی چاول کا نہ پوچھا جائے بلکہ انہیں تو ریٹ معلوم ہیں چرس کے, ہیروئن کے اور کوکین کے, ان سے یہ پوچھا جائے کہ وہ کس طرح کلو ملتی ہیں. اختر جان مینگل نے تنقید کی اور یہ کہا کہ فارن فنڈنگ کیس میں جس طرح سے شواہد سامنے آئے ہیں اگر صوبہ بلوچستان کی کسی جماعت کے اوپر یہ الزامات ہوتے تو کب کا اسے لٹکا دیا گیا ہوتا. لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جا رہا کیونکہ وہ چھوٹے صوبے سے نہیں ہے. محمود خان اچکزئی نے آج پھر ایک خطرناک بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر لوگ بھوک سے مریں گے تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ مفتیان کرام اور علماء کرام فتویٰ دیں کہ پھر جو سرکاری گودامز ہیں ان کو لوٹ کر کھا جائیں. یہ وہ جملے تھے کہ جنہیں دیکھ کر یا جنہیں سن کر پی ڈی ایم کی اپنی قیادت بھی پریشان ہو گئی. اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان نے وضاحت بھی دی اور انہوں نے وضاحت یہ دی کہ کسی مفتی کو یا کسی عالم کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم حکومت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اور اس شرعی جہاد سے پیچھے ہٹنا غیر شرعی ہوگا اور یہ گناہ ہوگا. اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. شکریہ.